آپ کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بس گھر سنبھالو. اس طرح کے تو بہت کمنٹس ہیں. تم ایک ماں ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے بچے چھوڑتے ہو, تم کیسی ماں ہو. تو یہ اس طرح کے جملے آپ بول تو دیتے ہیں, لیکن جو سننے والا ہوتا ہے, جو سب سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ان کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. پرسنل جو کانسیپٹ تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارے دشمن ہیں, وہ وہاں جا کے بالکل بدل گیا. کہ مجھے انہوں نے اتنا بیک اپ کیا, اور ریس کے دوران انڈینز نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. وہاں پہ پاکستانی تو موجود نہیں تھے. تو اس طرح کی چیزیں, جس طرح میرا یہ کانسیپٹ چینج ہوا, اسی طرح جب ہمارے لوگ یہاں سے باہر جائیں گے اور اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے اپنے ملک کو, تو بہت فرق پڑے گا. پاکستان میں لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے. ایون تو میں سوچتی ہوں کہ میں اسلام آباد جیسے شہر میں رہتی ہوں اور ایک اچھی جگہ پہ اپنی ٹریننگ کرنے جاتی تھی. ایون وہاں پارکس میں بھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے لوگ ہراس کر رہے ہیں, ایسی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. السلام علیکم ناظرین, بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. ویسے تو پاکستانی خواتین ہر شعبے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں خواتین کو جو ہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن بتانے کے لیے اور دنیا بھر میں خود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آج میں ملواؤں گی آپ کو رابعہ علی سے, جو ایوریسٹ میراتھن میں پہلی پاکستانی لڑکی گئی, پہلی بار گئی اور پہلی بار ہی جیت کر آئی اور پاکستان کا نام ایوریسٹ میراتھن میں روشن کر کے آئی. ہم نے اس کا نام جو ہے وہ پہلی دفعہ سنا ہے اور شاید ہمارے دیکھنے والوں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا. انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھالا جاتا ہے یا ان پر بات کی جاتی ہے, لیکن ایوریسٹ میراتھن کیا ہے اور اس میں رابعہ علی نے کس طرح پارٹیسپیٹ کر لیا اور کس طرح وہ جیت کر آ بھی گئی. جیت کر آنا بہت بڑی بات ہے. مجھے خود ایک پراؤڈ مومنٹ ہو گیا کہ اچھی بات ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اس قسم کے مقابلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے جیت کر آتی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ میرے چہرے سے اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ میں کتنی پراؤڈ ہوں. بہت خوشی والی بات ہے. پاکستانی خواتین ویسے ہی بہت محرومی کا شکار ہیں. ذرا مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور یہ ایوریسٹ میراتھن بیسکلی ہے کیا؟ اوکے, آئی ایم اے مدر آف 3 گرلس. بہت اپنی لائف کا زیادہ ٹائم میں نے ایز اے ہاؤس وائف گزارا ہے. آئی ایم ناٹ اے پراپر ایتھلیٹ. ہاں, میں 2021 میں پہلے ہائی الٹیٹیوڈ ٹریک کے لیے گئی تھی. اس کے بعد میں ہر سال 1-2 ٹریک کر لیتی تھی. تو دس ڈیسیژن واز آل آف دا سڈن. اور ایوریسٹ میراتھن کیا ہے, دنیا میں 2 یا 3 ایسی میراتھنس ہوتی ہیں جن کی اسٹارٹنگ لائن پہ پہنچنا ان کی فنیشنگ لائن پہ پہنچنے سے زیادہ ٹائم لیتا ہے. یہ ایوریسٹ جو دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹین ہے, اس کی ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ سے ہوتا ہے. 5600 اس کا الٹیٹیوڈ 5600 میٹرز کی بلندی پر سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ہائی الٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وہاں سے آپ نے فنیشنگ لائن تک بھاگ کے آنا ہوتا ہے. اس کا کٹ آف ٹائم ہوتا ہے 10 آورس, جو کہ میں نے 2 آورس میں کمپلیٹ کر لیا تھا. اور باقی یہ اپ ہل ڈاؤن ہل ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا آپ نے بلندی سے بس صرف نیچے بھاگ کے آنا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے پہلے رننگ تو کی نہیں بقول آپ کے, اور پھر سیدھا جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جا کے رننگ کرنا, وہ خود ہی جو ہے وہ بڑا پتھریلا سا راستہ ہے. ظاہر ہے وہ اسموتھ تو ہے نہیں جہاں پہ آپ آسانی سے بھاگ لیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ پوزیشن حاصل کرنا, 3rd پوزیشن آپ نے لی, وہ کس طرح پاسبل ہو؟ مشکل تھا, نو ڈاؤٹ کہ وہ مشکل نہیں تھا. اس کی تیاری میں بہت ٹائم لگا. خواب آسانی سے اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتے, تو اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. باقی یہ کہ ہائی الٹیٹیوڈ بیسیکلی مین جو ہے نا, اس کے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے, تو اس کی شاید میری باڈی تھوڑی سی عادی تھی. میں پہلے سے ٹریکس پہ جا رہی تھی. باقی رننگ کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی, ایسا نہیں تھا. 7 منتھس کی میری محنت تھی. لیکن ہاں, یہ چوز کرنا بھی شاید میرے سب سے مشکل وقتوں میں نے ایک مشکل کام چوز کر لیا, آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مشکل چیز سے نکلنے کے لیے کوئی بڑا چیلنج چاہیے تھا مجھے, تو اس لیے شاید میں نے اس چیلنج کو آپٹ کیا. کیا مشکل آپ کو ایسی درپیش آئی کہ آپ نے اس مشکل کو کوپ اپ کرنے کے لیے ایک مشکل سفر ہی چنا؟ I was going through with severe depression, clinically diagnosed depression, اور میں کافی سائیکیٹرک میڈیسنس پہ تھی. تو اس سے نکلنے کے لیے مجھے کوئی پیشن چاہیے تھا, جس کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑے. تو جب میں نے یہ سوچا یا جب یہ سوچ آئی, تو تب بھی مجھے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا, لیکن بس ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کرتی گئی اور پھر چیزیں ہو گئیں.
ایک چیز آپ نے ڈپریشن کی بات کی، آج کل تو لوگ جو ہیں وہ سیڈ جو چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی انہیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے اور کتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس سے نکلنے کے لیے کسی مشکل سفر کو آپٹ کرنا؟ اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں اس مرض کا شکار ہوں یا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پھر آپ اسے ایکسیپٹ کریں کہ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، جیسے باقی مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے باقی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے فائٹ بیک کرنا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ میڈیسنس پہ چلے جائیں تو آپ شاید زندگی بھر اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، اور ڈپریشن کی میڈیسنس کھانے سے کوئی آپ مزید پاگل ہو جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں، ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں، نو ڈاؤٹ سائیڈ افیکٹس بہت ہیں. آپ اچانک سے چھوڑ نہیں سکتے. وڈرا کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ کانسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کی ایسی طبیعت ہو جاتی ہے، ایسے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں کہ آپ کو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں. ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے مجھے جس چیز نے ہیلپ کیا وہ ایکسرسائز تھی، کہ مجھے باقاعدہ احساس ہوتا تھا کہ جس دن میرا ریسٹ ڈے ہے اس دن کی شام یا اس دن کی رات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنی میڈیسنس کم کر رہی تھی. تو وہ جو مجھے وہاں سے ہارمونس ریلیز ہوتے تھے اس کو میں ایکسرسائز سے کوپ کرتی تھی. تو جب وہ میں نہیں میری باڈی کوپ نہیں کر پاتی تھی، اور وہ ہارمونس جو ہیں شاید کہیں ڈیفیشنسی ہوتی تھی میری باڈی میں، تو وہ ایک مشکل وقت ہوتا تھا. لیکن بس جب ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے آپ نے کرنی ہے. اور میرا خیال ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ اگر آپ کا سہارا بنے اور ڈپریشن کو ایز اے ٹیبو ٹریٹ نہ کیا جائے اور ایز اے سمپتھی گین بھی نہ ٹریٹ کیا جائے، تو میرے خیال سے یہ ٹریٹ ہو جاتا. ڈپریشن پہ بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ آج کل یہ مرض بہت زیادہ ہے اور ہر دوسرے بندے جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے رابعہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس سے لڑی، اور لڑی بھی کیسی کہ جو ہے وہ وارڈ جیت کے آ گئی. پاکستان کی ریپرزنٹیشن بہت بڑی بات ہے. آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نارملی پاکستان ایک اسٹیریوٹائپ کنٹری ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک لڑکی کا جو ہے وہ اس طریقے سے باہر چلے جانا. تو کن کن جو ہے مشکلات، کیسا رہا سفر؟ اچھا، سفر جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اور اگر 99% لوگ غلط ہوں گے تو کوئی ایک آدمی ہوگا 100 میں سے جو وہاں پہ بھی اچھا ہوگا. تو مشکلات واقعی تھیں، اور پاکستان میں لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے. ایون تو میں سوچتی ہوں کہ میں اسلام آباد جیسے شہر میں رہتی ہوں اور ایک اچھی جگہ پہ اپنی ٹریننگ کرنے چاہتی تھی. ایون وہاں پارکس میں بھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے لوگ ہراس کر رہے ہیں، ایسی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ڈر لگتا تھا. بہت ارلی مارننگ رن کرنے نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ رش نہیں ہوگا. بہت لیٹ نائٹ آپ نے اس کے لیے نہیں جانا. اچھا، اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا لانگ رن ہے، آپ نے 10 یا 15 کلومیٹر کرنا ہے، تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں پاگل ہو گئی ہے، یہ گھومی کیوں جا رہی ہے. کمنٹس پاس کر دینا مسلسل. اگر آپ ایک چکر لگا رہے ہیں، ایک جاگنگ ٹریک ہے جو 700 فیٹ کا ہے، جس پہ آپ کا 1 کلومیٹر بھی پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے آپ نے کتنے چکر لگانے، جسٹ امیجن. تو وہ کچھ لوگ کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ آپ ٹریک سوٹ پہن کے رن کرنے چلے جائیں. جم میں بہت، اگر آپ نے کسی اس طرح کی چیز کے لیے ٹرین کرنا ہے اور آپ نے اسے پبلک نہیں کیا ہوا، جم میں آپ کو پرابلم آتا ہے. 20 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹریڈ مل یوز نہیں کرنے دیتے. پھر اگر سوسائٹی کو ویسے دیکھیں تو جنرل کانسیپٹ ہیں، اتنی فٹ تو ہو کیا ضرورت ہے، اور اگر اتنے بڑے بڑے خواب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بس گھر سنبھالو. اس طرح کے تو بہت کمنٹس ہیں. تم ایک ماں ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اپنے بچے چھوڑتے ہوئے، یا تم کیسی ماں ہو. تو یہ اس طرح کے جملے آپ بول تو دیتے ہیں، لیکن جو سننے والا ہوتا ہے، جو سب سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں آپ کی. تو مشکلات تو بہت تھیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ مدر بھی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ سارے وقت بھی گزارتی ہیں، تو بچے آپ کی اس جرنی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں وہ ضرور اثر تو لیتے ہیں ان چیزوں کا. اب تو ماشاء اللہ آپ جس طریقے سے ڈپریشن کے بعد کامیاب ہوئی ہیں، ایک موٹیویشن سٹوری مجھے لگ رہی ہے یہ زیادہ. تو بچوں کا کیا رسپونڈ؟ بچے بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس ساری جرنی میں. انہوں نے ایک دن نہیں کہا کہ ماما آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے نہ جائیں، یا آپ کیوں جا رہی ہیں، یا آپ کیوں جانا چاہتی ہیں. میرے خیال سے میرے بچوں نے کبھی بھی، تینوں میری بیٹیاں ہیں، انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا. تو میرے لیے وہ بہت بڑا سہارا تھی. تو اور ان کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یس، میرا خیال ہے اپنی جرنی ان کے ساتھ شیئر کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں بھی ایک ہوپ آئی ہے کہ آپ کسی برے وقت سے کسی اچھی سائٹ پر جا سکتے ہیں. تو یس، اٹ واز آل گڈ.
گڈ. اور جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو وہ ان میں بھی ایک کریج اور ایک ہوپ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے بھی نیکسٹ کچھ بیسٹ کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے. اچھا ابھی وہ بہت چھوٹی ہیں تو انہوں نے کبھی مجھے ایسے کمیونیکیٹ نہیں کیا, لیکن ہاں میرے ارد گرد جو اور ینگ بچیاں ہیں انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا, بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور میں نے ان میں دیکھا ان کی آنکھوں میں روشنی اور دا وے دے آر اپریشیٹنگ می, جیسے وہ مجھ سے کہانیاں سننا چاہتی ہیں اور جس طرح وہ خوش ہو رہی ہیں, تو میں نے ان میں دیکھی یہ چیز کہ میں کہیں نہ کہیں کسی بچی کے لیے کوئی ہوپ بن رہی ہوں. دیٹس گریٹ. اور کہانیوں سے بات چل نکلی ہے تو مجھے بتائیں ذرا وہاں پہ کون کون سی کنٹری سے لوگ آئے اور کون کون سے وہ ہوتے ہیں نا کچھ کمپیٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہی وہ کیا کہتے ہیں پرجوش ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے, تو کون سے آپ کو لگے کہ یار یہ کنٹری تھوڑی ہارڈ ہے, اس کو ہرانا تھوڑا مشکل ہو؟ اچھا ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ آمنہ کہ انڈیورنس اسپورٹ میں اس طرح کا کمپٹیشن بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے. پھر اس کمپٹیشن کی اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ بہت عرصے سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ کا ایک لمبا ساتھ ہوتا ہے اسٹارٹنگ لائن تک پہنچنے میں. مجھے کوئی کمپٹیشن ایسا دیکھنے میں نہیں ملا. ایوری ون واز ویری سپورٹیو. 33 کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے, انڈینس بھی اس میں موجود تھے, نیپالیز, انہوں نے تو بہت زیادہ سپورٹ کیا. انڈیا کی طرف سے جو ایون جو وہاں پہ رنر نہیں تھے, جو وزٹرز تھے, انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا, کیونکہ شاید ہم ایک دوسرے کے کلچر بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں اور بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کا اٹھ کے آنا, اور وہ پہلے ایتھلیٹ بھی نہیں ہے, رنر بھی نہیں ہے, تو اور باقی ایتھلیٹس نے بہت اپریشیٹ کیا کہ اگر آپ نے یہ ڈیسیژن لے لیا, آپ کی لائف کا پہلا رن ہے اور آپ یہاں تک آ گئیں, تو اپریسیشن بہت زیادہ تھی. اچھا کتنا ایکسپلور کتنا کرتا ہے بندہ جب ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں سے ملتا ہے, تو بینگ پاکستانی کتنا انسان سیکھتا ہے؟ ایکسیپٹنس بہت آ جاتی ہے, ہر طرح کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. آپ کو کیا پسند ہے, آپ کو کیا نہیں پسند, دوسرے کو کیا پسند ہے. آپ کمنٹ کرنا شروع میں آپ مطلب جب آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوتا تو آپ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں. ہم صرف سپرفیشل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایکسیپٹنس بہت آ جاتی ہے. آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. پھر پہاڑوں کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی اسٹرگلڈ لائف ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ آپ کو انٹرنیٹ وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتا, آپ دنیا سے اس طرح کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں, کٹ آف ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنے آپ سے ملتے ہیں, اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں, میرا خیال ہے ہر ایک سنگل اسٹیپ جو ہے وہ لرننگ ہے. اچھا جاتے جاتے ایک چیز بتائیں کہ پاکستانی ہونا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا پوری دنیا میں کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے, اور یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب میں وہاں پہ بھی مختلف لوگوں سے مل رہی تھی تو ایک کانسیپٹ ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہاں پہ شاید صرف دہشت گردی ہے, شاید عورتیں صرف برقعے میں پھرتی ہیں, یہاں کی عورتیں کچھ نہیں کر سکتی, ان کے لیے زندگی جو ہے شاید بہت تنگ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹیررزم بہت کم ہو چکا ہے, اور جیسے میرا اپنا پرسنل جو کانسیپٹ تھا کہ انڈینس جو ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارے دشمن ہیں, وہ وہاں جا کے بالکل بدل گیا, کہ مجھے انہوں نے اتنا بیک اپ کیا. اور ریس کے دوران انڈینس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, وہاں پہ پاکستانی تو موجود نہیں تھے. تو اس طرح کی چیزیں, جس طرح میرا یہ کانسیپٹ چینج ہوا, اسی طرح جب ہمارے لوگ یہاں سے باہر جائیں گے اور اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے اپنے ملک کو, تو بہت فرق پڑے گا. تھینک یو سو مچ. بہت پراؤڈ مومنٹ ہے رابعہ, اور ہم سب کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. آپ باہر گئی, آپ نے پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھایا, اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اپنی طرز پر ریویوز دینا شروع کر دیں, چاہے وہ کنٹری ہو یا چاہے وہ بندہ ہو اس کے حوالے سے. لیکن آپ وہاں گئی, آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھا, ان سے ملی, ان کے ریویوز ہمارے بارے میں اور ہمارے ریویوز ان کے بارے میں چینج ہوئے. چلیں تھینک یو سو مچ, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ کی جو جرنی ہے وہ واقعی موٹیویشنل ہے. پہلے آپ ایک ڈپریشن سے گزری, پھر اس ڈپریشن کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ نے جو رستہ چنا اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے, اور پاکستان کو اس طرح مزید جو لڑکیاں ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمت کریں اور نکلیں, کیونکہ آپ جب نکلیں گی تو جب کہتے ہیں نا جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے اور پوری دنیا آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. وی ریئلی ہوپ کہ آپ کو رابعہ علی سے مل کر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. بڑی خبر